بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ آج نومبر کی 13 تاریخ ہے اور آج جمعرات کا دن، میرا آپ سے آج کے دن یہ پہلا انٹریکشن۔ 3 چیزیں ہیں جن کی مجھے آپ سے اس ویڈیو میں بات کرنی ہے۔ ایک، میاں نواز شریف کے ساتھ 27ویں ترمیم کے موقع پر بہت ہی بری ہوئی، اس کی بات کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز نے اس 27ویں ترمیم کی منظوری کے بعد کیا لکھا ہے، اس کی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب کے دعوے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کیا کرنے جا رہی ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو نیو یارک ٹائمز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے لکھا ہے، ایک تحریر ہے نیو یارک ٹائمز کی، ایک آرٹیکل ہے 27ویں آئینی ترمیم کے منظور ہونے کے بعد، جس میں پاکستان سے سلمان مسعود صاحب ان کے کورسپونڈنٹ ہیں، انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ عائشہ صدیقہ صاحبہ کا تجزیہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس آرٹیکل میں لکھا ہوا کیا ہے؟ یہ آرٹیکل کہتا ہے، پارلیمان نے آئین میں 27ویں ترمیم منظور کر لی ہے، جس کے تحت آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو وسیع اختیارات اور ساری عمر کے لیے قانونی استثناء امیونٹی دے دی گئی ہے۔ پھر آگے وہ بتاتے ہیں کہ اس ترمیم کے بعد عاصم منیر کا نیا عہدہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہوگا، جو تینوں افواج آرمی، نیوی اور ایئر فورس پر اختیار رکھے گا۔ پھر نمبر 3 میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ترمیم عدلیہ کی خود مختاری کو بھی محدود کرتی ہے اور ایک نئی سپریم کورٹ سے بالا تر عدالت بنائی جا رہی ہے، جس کے جج حکومت نامزد کرے گی۔ پھر اس میں لکھا ہوا ہے، اس نئی عدالت کے فیصلے فوج اور حکومت کے مفاد میں ہوں گے۔ اس نئی عدالت کے فیصلے فوج اور حکومت کے مفاد میں ہوں گے، جبکہ موجودہ سپریم کورٹ اب صرف سول اور فوجداری مقدمات تک محدود ہوگی۔ وہ آپ نے بہت سن لیا کہ یحییٰ آفریدی صاحب تو کہیں جا کر شکوہ کرتے رہے، باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ بھی بعض صحافی دوست کہہ رہے ہیں کہ رو کر دکھا دیا تقریباً کہ میرا کیا ہوگا، میرے نام کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان لگتا تھا، تنزلی ہو گئی ہے تو وہ واپس ان کے نام کے ساتھ لگے گا۔ ان کے شکووں کا یہ نتیجہ نکلا۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن وکلا اور ماہرین نے اسے جمہوریت پر حملہ اور آمریت کی واپسی قرار دیا ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ کی واپسی ہے۔ نیو یارک ٹائمز پاکستان کی اپوزیشن کے حوالے سے لکھتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس بل کو قومی اسمبلی میں کتنے ووٹ ملے، سینٹ میں کتنے ووٹ ملے، اور اس کی مخالفت جو ہے وہ برائے نام ہوئی، اور عمران خان کی جماعت نے اس ترمیم کے خلاف بوائیکاٹ کیا، کیونکہ ان کے مطابق یہ فوجی قبضے کو آئینی تحفظ دیتی ہے۔ یہ ترمیم فوج کے قبضے کو آئینی تحفظ دیتی ہے، یہ نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ حکومت کے حامیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اقدام فوجی کمان کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور عدلیہ میں کیسز کے بیک لاگ کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی 57,000 پلس مقدمات موجود ہیں، تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ بیک لاگ کم ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت بن گئی ہے اور اس آئینی عدالت میں جو کچھ ہوگا وہ وہاں پر ہوگا، باقی توجہ جو ہے وہ جج صاحبان دیں کہ کس طرح سے انہیں سپریم کورٹ میں یہ جو 57,000 کیسز کا انبار ہے اس کو کم کرنا ہے۔ پھر نمبر 9 پر یہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر کو امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات اور معدنیات اور انسداد دہشت گردی تعاون کے وعدوں کے باعث واشنگٹن کی حمایت حاصل ہے۔ اور نمبر 10 پر یہ کہتے ہیں کہ ناقدین کے مطابق یہ اقدام ملک کو براہ راست فوجی حکومت کی طرف لے جا رہا ہے، اگرچہ ظاہری طور پر مارشل لاء نافذ نہیں ہوگا۔ ویسے بھی ہمارے یہاں بار بار کہا جاتا ہے کہ فیصلے وہیں سے ہوتے ہیں۔ یہ جو آرٹیکل ہے، اس کے 3 ایسے کی پوائنٹس جو انہی کے ورڈز میں، نیو یارک ٹائم کے ورڈز میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ the civil military hybrid system is a misalliance and destined to the same fate as most unequal marriages۔ وہ شادیاں جو برابری کی نہیں ہوتی نا، جو برابری کے تعلقات نہیں ہوتے، سول تعلقات، ملٹری تعلقات برابری کے تعلقات نہیں ہیں، تو اس کا انجام ویسا ہی ہوگا، یہ کہا جا رہا ہے۔ crony judges sitting in that new court will now rubber stamp any judgment
that government would like to get passed. जो हुकूमत चाहेगी वो हो जाएगा, ये बताया जा रहा है. इन जजेस को कहा जा रहा है क्रोनी जजेस. नंबर 3, it's not going to be martial law, but in fact it's an even more direct military rule. ये तो और ज्यादा खुलकर फौज की हुकूमत है, ये कहा जा रहा है यहां पर. अब मैं आपके सामने एक और चीज रखूं. देखिए मियां नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुई, मैंने आपसे कहा था कि ये भी मैं आपको बताऊं. मियां नवाज शरीफ साहब 27वीं आईनी तरमीम को वोट देने ऐवान में आए. जितने तर्जुमान सहाफी हैं उनको कहा गया कि मियां साहब का मोराल बूस्ट करना है, उठा के रखें, तो यानी वो जो है ना हौसले बुलंद रहे. अब मियां साहब जो हैं वो आए ऐवान में, तकरीरें मुख्तलिफ हो रही थी, जो कुछ भी चल रहा था. मियां साहब पर तवज्जो कीजिए. मियां साहब ने ऐसे दस्ते शफकत रखा, मियां साहब से ये मिला, मियां साहब इससे मिले, मियां साहब खुर्शीद शाह साहब के पास गए, व्हील चेयर पे थे, ये बातें हो रही थी. वो कोई नहीं बता रहा कि क्योंकि इनको कुछ 59 बार खड़ा होना था कि ये मंजूर, ये मंजूर, ये मंजूर, तो ये तो नारे भी नहीं लगा सकते थे, ये तो वोटिंग में हिस्सा ले रहे थे. सामने महमूद खान अचक सही जैसे सीनियर, दीगर सीनियर्स वो जमीन पर आकर बैठ गए और उन्होंने नारे क्या लगाने शुरू किए. ना वो भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804, जिससे नवाज हुआ बीमार, कैदी नंबर 804, जिससे नवाज. और मियां साहब के ऊपर कैमरा जा रहा है और मियां साहब खड़े और सामने नारा लग रहा है, जिससे नवाज हुआ बीमार, कैदी नंबर 804. ना वो भागा ना फरार, कैदी नंबर 804. अब आप देखिए कि भागने की कहानी, मियां साहब पाकिस्तान से 4 हफ्ते की इजाजत लेकर गए, उसके बाद अदालत ने लिखा मफरूर. मियां साहब बीमार हुए यहां पर और वहां जाकर बीमार नहीं हुए, तो मियां साहब यहां जेल के लिए बीमार हुए. और जिससे बीमार हुए वो भी मियां साहब को सामने खड़ा करके, ये दास्तान उनके वो लोग जो उनकी बराबरी के सियासतदान हैं, उम्र में तजुर्बे में उनकी बराबरी के सियासतदान हैं, वो सामने खड़ा करके मियां साहब को ये नारे लगवा रहे थे. इससे ज्यादा बुरी क्या होगी किसी शख्स के साथ. ये मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुई. यानी एक जो होता है ना मर्द, मैं कोई वो मर्द औरत वाली तखसीस की या मर्द सुपीरियर वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बाहर क्या होता है, कहते हैं यार मर्द का बच्चा है, यानी पैदा औरत करती है, मगर आप कहते क्या है, किसी की बहादुरी दिखाने के लिए मर्द का बच्चा है, मर्दों की तरह लड़ा. वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से. मर्द बनो, बी अ मैन, ये कहा जाता है. और मियां साहब को कह रहे हैं कि मियां साहब भाग गए, मियां साहब फरार हो गए, मियां साहब बीमार हो गए, इमरान खान फरार नहीं हुआ. और मियां साहब आज एक ऐसी तरमीम को वोट देने आए हुए हैं जिसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि ये तो फौज का रूल स्टैब्लिश करेगी. ये तरमीम जो है ये रबर स्टैम्प कर देगी बिल्कुल अदालत को, और बिल्कुल ऐसे फारिग कर देगी सबको. और ये तरमीम किस तरह से की गई और की किसने? नवाज शरीफ ने. ओवर बाय डेड बॉडी, डिक्टेटरशिप कबूल नहीं करूंगा. वो मियां साहब जो हैं ये अब सारे ताने सामने खड़े होकर सुन रहे हैं. इतना बड़ा सियासतदान, हमारे यहाँ बार बार होता है, तर्जुमान साफी होते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ के लेवल का सियासतदान नहीं है. लेवल देख लिया लोगों ने. मियां नवाज शरीफ का स्ट्रक्चर, 3 बार के वजीर आजम, इस हुकूमत के सरपरस्त, इस हुकूमत की रहनुमाई मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं. ये तमाम बातें करने वाले देख लें कि मियां साहब को ऐवान में खड़ा करके इमरान खान के नारे लग रहे थे, जिससे नवाज हुआ बीमार, कैदी नंबर 804. मियां साहब को बताया था आप भाग गए, आप फरार हो गए, आप बीमार पड़ गए, वो देख ले वो जेल में है, वो ये सब कुछ नहीं कर रहा. तो इससे बुरी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हो सकती है, हुई ऐवान के अंदर हुई. आखिरी चीज, अब यहां से आगे क्या, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तरमीम जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का वर्डिंग है आर्टिकल 6 के हवाले से. उसके अलावा कुछ चीजें हैं जैसे याया आफरीदी साहब वाली बात है, ये वापस सेनेट जानी है, वहां फिर वोट होना है. अब इरफान सिद्दीकी साहब नहीं रहे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, आमीन. उसके बाद आप देखिए कि सैफुल्लाह अबड़ो साहब वहीं पर ऐवान में खड़े होकर जनाब मैं इस्तीफा देता हूं, इस्तीफा दे गए. और जो अहमद खान खिलजी हैं उनको उनकी जमात ने निकाल के बाहर कर दिया, तो हुकूमत के पास 3 वोट कम हो गए. अब इन्हें वापस जाना है. 64 वोट लिए थे, अब क्या होगा? क्या फिर किसी का बेटा, किसी का बच्चा उठाया जाएगा, किसी का भाई उठाया जाएगा, किसी की बीवी को उठा लेंगे, या फिर नोटों के थैले खोलेंगे, या फिर कहीं कोई धौंस धमकी, कोई दोबारा जोर जबरदस्ती होगी,
یا وہ جو ووٹ دے گئے ان کے بارے میں کہا جائے گا جناب ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا، یہ پھر ووٹ دیں گے آ کر، ان کی جماعت نے بھلے نکال دیا یہ پھر آئیں گے پھر ووٹ دیں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ تو یہ بے شرمی کا عالم ہوگا اگر یہ ہوا تو ہمارے سامنے یہ تمام چیزیں آ جائیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان، محمود خان اچکزئی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے ٹویٹر پہ کچھ اعلانات کیے، وہ کہتے ہیں آپ چوری بھی کریں گے، ہمارے بچوں کو بھی ماریں گے، ہماری بہن بیٹیوں کی بے عزتیاں کریں گے تو ہم بھی آپ کا جینا حرام کریں گے، ہر جگہ نعرہ لگائیں گے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ ہمارے حکمرانوں کی عقل کا امتحان ہے اور ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ دنیا کے خطرناک ممالک معدنی وسائل کے لیے اس خطے کو میدان جنگ بنانا چاہتے ہیں۔ جنگ کا راستہ گالیوں سے نہیں کنسنسس سے روکے گا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام ممالک کے سفیروں کو خط لکھیں گے، یہ پریکٹیکل ایک سٹیپ ہے، ان سے ملاقاتیں کریں گے، انہیں صاف بتائیں گے کہ یہ آپ نے جو بھی معاہدے اس غیر نمائندہ حکومت کے ساتھ کیے ہیں پاکستان کے عوام کو قبول نہیں، آپ اپنے ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں اور یہاں مینڈیٹ چوروں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہماری تحریک شروع ہو گئی ہے، جمعے کو ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔